شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, آج جو ہم بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں تو اس میں تقریباً 8 مہینوں کا انٹرم گورنمنٹ کا بجٹ ہے اور باقی جتنی بھی مہینے ہیں یہ ہمارے ٹینور کا ہے. لیکن جناب اسپیکر صاحب, اپوزیشن ہانریبل ممبر کی طرف سے یہ ایک بات بار بار دہرا رہی ہے کہ بھئی جو ہم بجٹ پاس کر رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے کیونکہ یہ انٹرم گورنمنٹ کا بجٹ ہے. جناب اسپیکر صاحب, آئین میں یہ بھی لکھا ہے جب اسمبلی ٹائم پر ڈیزالو ہو جائے تو 2 مہینے کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے, اور آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسمبلی اگر ٹائم سے پہلے ڈیزالو ہو جائے تو 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے. لیکن جناب اسپیکر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس صوبے پر اور اس وفاق پر جو 1 سال پر یہ حکومت چلی آ رہی تھی تو یہ کون سی آئین اور کون سی قانون کے تحت چلی آ رہی تھی. جناب اسپیکر صاحب, ریجیم چینج کے بعد جب ہماری کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو اس وقت ہم نے 2023-2024 کا بجٹ پیش کیا تھا. تو اس میں ہمارے ڈیولپمنٹل سائڈ پر جتنی سیکٹر تھے جس میں اے ڈی پی کی اسکیم تھی, ڈی ڈی پی کی اسکیم تھی, ریجنل ڈیولپمنٹل وائز اسکیم تھی, اس میں سر ایسے بلڈنگ وائز جو ڈیو فور کمپلیشن کی اسکیم تھی, جو کالجز کی اسکیم تھی, اسٹیبلشمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی اسکیم تھی, اپ گریڈیشن کی اسکیم تھی, سر ان کے لیے اے ڈی پی میں ایلوکیشن رکھی گئی تھی. لیکن انٹرم گورنمنٹ نے ان ایلوکیشن کے باوجود ان اسکیموں کو ریلیز نہیں کروائے, ان کے لیے فنڈ ریلیز نہیں کروائے, اور یہ ان لوگوں کو صرف ریلیز کرواتے تھے جو ان کے لیے ایکسیس ہوتے تھے یا ان کا کسی واسطے سے ان کے پاس اپروچ ہوتا تھا. جناب اسپیکر صاحب, اسی ایلوکیشن کی وجہ سے, ان اسکیموں کو پیسے نہ دینے کی وجہ سے سر آج جو لوگ ان سے امیدیں وابستہ رکھے ہوئے تھے, آج وہ کانٹریکٹر ابھی ریوائز پر جا رہے ہیں کہ جب وہ ریوائز پر جائیں گے کیونکہ ان کی اسٹیمیٹڈ کاسٹ میں وہ اسکیمیں کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں, جب وہ ریوائز اسٹیمیٹ پر جائیں گے تو جناب اسپیکر صاحب آٹومیٹکلی اس کا اسٹیمیٹڈ کاسٹ جو ہے وہ بڑھے گا, یہ نقصان اس صوبے کو اٹھانا پڑے گا. جناب اسپیکر صاحب, میری ابھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آلریڈی اب اس اے ڈی پی میں جو ابھی ہم جو بجٹ پاس کر رہے ہیں اس میں ڈیولپمنٹل کے لیے بھی کچھ پیسے رکھے گئے ہیں, اور منسٹر صاحب کی اسپیچ کے مطابق 96 بلین ابھی ہمارے ساتھ سرپلس ہے. تو میری سر یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ڈیولپمنٹل سائڈ کو اور یہ سرپلس جو اماؤنٹ ان کے پاس بچا ہوا ہے کہ اگر یہ ڈیولپمنٹل سائڈ میں اس کو ڈال دے تو اس سے سر ایک تو جو تھرو فارورڈ لائبلٹیز ہے سر وہ بھی کم ہوگی, اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ابھی جو ہماری اسکیم ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی. سر 2022-23 میں سر ہیلتھ کے سیکٹر میں سر ایک اسٹرینتھ آف بیچوز کا ایک اسکیم رکھا گیا تھا جس میں بہت سے ڈسٹرکٹ شامل تھے. اس میں سر ایک منٹ, ہمارا چرسدہ بھی سر اس میں شامل تھا. لیکن سر اس میں یہ تھا کہ جو ہم نے بیچوز کی جو رولر سائٹ پر ہے اس کی ہم نے سر انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا ہوتا ہے, اس میں سر ہم نے ڈاکٹر کو ان کی جو اس کو فل کرنا ہوتے ہیں, اس میں سر رینوویشن کروانی ہوتی ہے, وہ بیسک نیڈ جو ہے اس کو پرووائڈ کرنا ہوتے ہیں. لیکن سر ان ٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے ابھی تک وہ اسکیم امپلیمنٹ نہیں ہوئے. تو میری سر کائنڈلی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ بھئی جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے سر وہ فرسٹ ایڈ کی طرح سر یہ کام کرتے ہیں, اس سے لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. کائنڈلی سر اگر اس اے ڈی پی میں آنے والے یہ سننے میں بھی آ رہے ہیں کہ اے ڈی پی کو سر یہ ریشنلائز کر رہے ہیں اور تقریباً 500 بلین کے جو ہے اسکیم ڈراپ ہو رہی ہے. اگر آپ سر یہ اسٹرینتھ آف بیچو کو اسکیم میں ضرور شامل کریں کیونکہ یہ ایک نیڈ بیس ہے. سر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر, جو بجٹ سے ہٹ کر سر وہ لوڈ شیڈنگ کی بات ہے. سر لوڈ شیڈنگ تو سر آج کل پوری صوبے میں ہو رہی ہے, لیکن سر اگر میں اپنی حلقے کی بات بتاؤں قسم سے سر ہر فیڈر پر 20-20 گھنٹے کی سر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور سر پہلے اس طرح کا ہوتا تھا کہ یہ وابڈا ہاؤس میں سر ایک ریوائز کمیٹی انہوں نے بنائی تھی کہ اس کی جو بلنگ لاسز اور ریکوری کے دونوں کو ملا کر پھر اس پر سر یہ فیڈر پر سر یہ لوڈ شیڈنگ کرواتے تھے. لیکن ابھی تک سر 6 مہینوں میں سر انہوں نے وہ ریوائز کمیٹی نہیں بلائی اور وہ لوڈ شیڈنگ سر بار بار کروا رہے ہیں سر, جس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہے. سر میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہم سولر پر ڈائیورٹ ہوئے ہیں, اسکولوں میں ہم نے سولر لگوائے ہیں, بیچوز میں ہم نے سولر لگوائے ہیں, ماسک میں ہم نے سولرائزیشن کروائی ہے. سر ہم لاکھوں میں کروڑوں میں سر ہر ایم پی ایل جو ہے وہ وابڈا کو فنڈ ڈپازٹ کرتے ہیں, اس سے ٹرانسفارمر لگواتے ہیں, ایکسٹینشن لائن کرواتے ہیں, اپ گریڈیشن کرواتے ہیں.
لیکن سر آج جو پہلے ہم 5 لاکھ یا 6 لاکھ روپے پر ایک اسکیم کرواتے تھے جس میں 50 کے وی ٹرانسفارمر ہوتا تھا, اس کے ساتھ پولز ہوتے تھے, ابھی اس اسکیم کی کاسٹ جو ہے سر 15-20 لاکھ تک چلی گئی ہے. سر میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آنے والے اے ڈی پی میں سر ہم اگر ایسے گھرانے ہیں جو نہ بل ادا کر سکتے ہیں نہ وہ سولر افورڈ کر سکتے ہیں, اگر اس کے لیے کوئی ایسوپیز بنائیں کہ وہ سولر پر کنورٹ ہو جائے تو سر یہ ان کو ریلیف بھی ملے گا اور سر ان کی ایک ہمدردی کی بھی ہوگا. تھینک یو سر.